بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ تفسیر القرآن، آج ہمارا سبق نمبر 11 ہے۔ 10 اسباق ہم نے مکمل کیے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کو ہم بیان کر رہے تھے، 14 آیات مکمل ہوئیں۔ آج ہم 15ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ استہزاء فرماتا ہے اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم یعمہون، تاکہ وہ اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتے رہیں۔ استہزاء کا معنی علماء کرام نے یوں کیا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ کیا کرتا ہے، سزا دیتا ہے ان کو ان کے مذاق کی وجہ سے، یا پھر اس کا معنی ہے، دو معنی علماء کرام نے اس کے نقل کیے ہیں۔ ایک ہے جاہل بنانا، کہ اللہ کریم جل جلالہ کیا کرتا ہے، ان کی جہالت میں مزید اضافہ فرماتا ہے، کیونکہ وہ منافق جو تھے وہ کیا تھے، جاہل تھے۔ یا پھر دوسرا معنی علماء نے یہ ذکر کیا کہ ذلیل کرنا، اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے، تاکہ جو انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ استہزاء ٹھٹھا مذاق بنایا، اللہ ان کی ذلالت میں اضافہ فرمائے گا۔ پھر علماء نے کہا اس میں دو احتمالات موجود ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، دنیا کی زندگی میں بھی وہ ذلیل ہوں گے، اور آخرت کے لحاظ سے بھی وہ کیا ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ یہاں پہ یہ بات بھی ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو جہاں مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھنے والے، اہل بیت سے محبت رکھنے والے، اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والے، اللہ کریم جل جلالہ جب ان کو توفیق بخشے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کریں گے، سجدہ کریں گے۔ تو جب یہ کافر ہوں گے، منافق اشخاص، ان کی جو جماعت ہوگی، ان کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی، یہ سجدہ رب کی بارگاہ میں نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ کتوں کی صورت میں کیا کرے گا، ان کو جہنم میں داخلہ فرمائے گا۔ اللہ کے ارشاد فرماتا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کیا کر لی، خرید لی دلالت، گمراہی کو خرید لیا، بالہدی، ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، پس نہیں بخشا نفع ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، نہ وہ تھے کیا ہدایت یافتہ، ہدایت پانے والے وہ نہیں تھے۔ سوال ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو کیسے خریدا؟ حالانکہ ان کے پاس ہدایت تو موجود نہیں تھی، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے، انہوں نے خرید لی گمراہی بدلے ہدایت کے۔ تو اس کا مطلب تو بنتا ہے نا، ہدایت دے کے گمراہی خرید لینا۔ تو علامہ قرطبی نے اس کا بڑا خوبصورت معنی کیا۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں یہاں پہ خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پسند کر لیا بنسبت ہدایت کے گمراہی کو، یہ گمراہی کو کیا کرتے ہیں، زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آگے اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ اللہ فرماتا ہے ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے کیا کیا، آگ کو روشن کیا، فلما اضاءت ما حولہ، پس جب جگمگا اٹھا اس کا آس پاس، ما حولہ جو اس کا ارد گرد تھا، اللہ فرماتا ہے ذہب اللہ بنورہم، اللہ لے گیا ان کا نور، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا ان کو کیا، گپ اندھیرے کے اندر، گویا کہ لا یبصرون، جیسے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ مثال اللہ کریم جل جلالہ نے منافقوں کی، اللہ کریم جل جلالہ نے ان کی ایک مثال دی ہے۔ جس طرح آگ روشن کی، پھر جب آس پاس سارا جگمگا اٹھا تو اللہ کیا کیا، ان کا نور لے گیا، تو ایسا گپ اندھیرا چھا گیا جس طرح وہ نہیں دے سکتے۔ منافقوں کے لیے آسائش تھی، پہلے سب کچھ ملتا تھا، سارے جو ہے نا مال غنیمت میں بھی کچھ نہ کچھ لے جاتے تھے، لیکن اسلام کے لیے ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، جان دینی پڑتی ہے، آگے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے۔ لیکن ان پر یہ ہوتا کہ جب اسلام ان سے کچھ امتحان لیتا یا اسلام ان سے کچھ ڈیمانڈ کرتا تو یہ کیا کر دیتے، اس چیز سے انکار کر دیتے۔ تو ظاہری بات ہے آزمائش تو ہر انسان پہ آنی ہے، تو ان کی مثال ایسی ہے، آگ کی روشنی کے اندر تو یہ خوش رہتے ہیں، لیکن جب آزمائش ان پہ آتی ہے تو گویا یہ ایسے ہو جاتے ہیں جس طرح یہ اسلام کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ اللہ فرماتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، بکم یہ گونگے ہیں، عمی یہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون سو وہ نہیں پھریں گے۔
اب بظاہر تو دیکھنے والے تھے، بظاہر تو سننے والے تھے، بظاہر تو کیا تھا، سارا کچھ معاملہ تھا، لیکن جب اسلام کی حقانیت کو یہ نہیں دیکھ سکے تو اللہ نے فرمایا حقیقتاً یہ اندھے ہیں۔ جو اپنی آنکھوں سے اسلام کے حقائق کو نہ دے سکے پھر اس کی آنکھوں کا کیا فائدہ، یہ تو اندھے ہیں۔ اگر یہ دنیا کی ساری باتیں سن لیں اور اسلام کا پیغام اور قرآن مقدس کا پیغام یا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بانی اسلام ہے ان کا پیغام نہ سنیں تو حقیقتاً یہ بہرے ہیں۔ چاہے دنیا کی ساری باتیں سنتے رہیں لیکن جب دین اور حق کا پیغام انہوں نے نہیں سننا تو اللہ فرماتا ہے یہ کیا ہیں، یہ بہرے ہیں۔ ساری باتیں بےسودہ بولتے رہیں، ساری باتیں کرتے رہیں، سارے کلام کرتے رہیں، لیکن اگر حق کی بات منافق نہ کریں تو اللہ کیا فرماتا ہے، یہ ایسے ہیں جیسے گونگے ہیں۔ اللہ کو ایسی زبان اور ایسے کلمات کی ضرورت ہی نہیں ہے جو کلمہ اسلام کے حق میں نہ نکلے اور باتی جو ہے نا فضول باتوں کے اندر ہمارے کلمات نکلتے رہیں تو اللہ کہتا ہے یہ کیا ہے، حقیقتاً یہ گونگے ہیں۔ آگے اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا او کصیب من السماء، یا پھر اللہ کریم جل جلالہ نے کیا دی، ایک مثال دی، جس طرح زور کمی برس رہا ہو من السماء بادل سے، فیہ ظلمات و رعد و برق، جس کے اندر اندھیرا بھی ہو، جس کے اندر گرج بھی ہو، و برق، اور جس کے اندر کیا ہو، چمک بھی ہو۔ یہ کیا کریں گے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ ٹھونستے ہیں، ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، کڑک حذر الموت اور موت کے ڈر کی وجہ سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کریم جل جلالہ گھیرے ہوئے ہیں کن کو، کافروں کو۔ آگے اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے گی، ابصارہم ان کی بصارت کو، ان کی آنکھوں کی بینائی کو۔ اللہ فرماتا ہے کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب چمکتی ہے ان کے لیے چلنے لگتے ہیں، فیہ اس روشنی کے اندر، جب روشنی چمکتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، اس روشنی کے اندر چلنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان پر کیا کوئی اندھیرا چھا جاتا ہے، قاموا تو یہ کیا ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب آسائش ملتی ہے تو سارا کام کرنے لگ جاتے ہیں، جب آزمائش ان پہ آتی ہے، اسلام کوئی مطالبہ کرتے ہیں، قاموا یہ کیا ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو لے جائیں ان کی سننے کی قوت اور ان کی بینائی، ان کی بصارت کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ کریم جل جلالہ کیا ہے، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت کے متعلق کہ اللہ کریم جل جلالہ نے یہ جو اندھیرے کی مثال دی جس میں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چلنے لگ جاتے ہیں، تو اس کی تفسیر کے اندر علماء نے یہ لکھا کہ اہل مدینہ سے دو منافق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاس سے مشرکین کی طرف بھاگے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مشرکین کی طرف بھاگے دو منافق، تو ان کو اس بارش نے آ لیا جس کا اللہ کریم نے ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ بارش آئی تو یہ جو اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن مقدس میں اس کا ذکر ارشاد فرمایا ہے، تو اس میں کیا ہوا، شور ہوا، گرج ہوا، کڑک تھی، بجلی جو ہے وہ چمک رہی تھی۔ جب بجلی زور سے کڑکتی تو وہ موت کے ڈر سے کیا کرتے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، اور جب بجلی چمکتی تو اس کی روشنی میں کیا کرتے، چلنے لگ جاتے۔ جب اندھیرا چھا جاتا تو کھڑے رہ جاتے اور کہنے لگے کاش صبح ہو جائے تو ہم پھر آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاس چلے جائیں۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ آپ کے پاس تشریف لائے، آپ کے پاس آئے، خلوص دل سے کیا لیا، اسلام لے آئے، اور انہوں نے نیکی کے ساتھ اسلام کے احکامات پر عمل کیا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے مدینہ کے منافقوں کی مثال ان دو منافقوں کے ساتھ دی ہے جو مدینہ سے نکلے تھے۔ تو یہ اس آیت کی مختصر تفسیر تھی۔ آگے اللہ کریم جل جلالہ قرآن مقدس، قرآن مجید قرآن رشید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو عبادت کرو تم اپنے رب کی، الذی وہ تمہارا رب، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ مقصد تخلیق انسانیت بھی قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ اللہ کریم جل جلالہ کی
عبادت ہے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ نسل انسانیت کا مقصد یہ ہے۔ اللہ نے واضح طور پر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو۔ پوری کائنات کا خالق، پوری کائنات کا مالک اللہ کریم جل جلالہ ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر لوگوں کو عبادت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ندا جو ہے اس میں بھی کچھ لوگ ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ندا دینا حرام ہے، اللہ کے ماں سوا کسی کو ندا نہیں دی جا سکتی۔ تو ہم نے پیچھے بھی عرض کیا کہ اللہ کریم جل جلالہ کی ذات کے علاوہ اگر کسی کو ندا دی جائے تو اس کو مستقل بذات سمجھا جائے، اس کو غیر محتاج سمجھا جائے، واجب الوجود سمجھا جائے، پھر تو یہ ہوگا شرک، پھر تو یہ ہوگا گناہ۔ لیکن اگر اللہ ہی کو واجب الوجود، اللہ ہی کو غیر محتاج مستقل بذات سمجھ کے کسی اور کو ندا دی جائے، اور جب ہم کسی کو ندا دے رہے ہیں تو اس کو غیر محتاج نہیں سمجھتے بلکہ کسی کا محتاج سمجھتے ہیں، مستقل بذات نہیں سمجھتے، واجب الوجود نہیں سمجھتے، تو ایسی ندا جو ہے یہ شرک کے معنی میں نہیں آتی۔ اگر اس طرح ندا کرنا جائز نہ ہوتا تو اللہ کریم کبھی بھی نہ فرماتے یا ایھا الناس، اے لوگو اپنی عبادت کرو اپنے رب کی، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو، تاکہ کیا کرو تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے کیا دیا؟ عبادت کا آرڈر ارشاد فرمایا ہے۔ آگے اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فراشن، بچھونا۔ یہ ساری زمین جو ہے نا انسانیت کے لیے بچھونا ہے کہ انسان اس پر آرام کرتا ہے، چاہے کوئی بھی مذہب کا ہو شخص، مسلمان ہو کافر ہو، ساری زمین تو اللہ ہی کی ہے، سارے اس پہ سوتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے کیا بنایا؟ بچھونا بنایا ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو اللہ کریم نے عمارت بنایا ہے، لیکن ایسی عمارت ہے جس میں کوئی ستون نہیں ہے، کوئی آپ کو سہارا نہیں ملے گا۔ یہ اتنا بڑا آسمان جو ہے وہ بغیر ستونوں کے کھڑا، یہ اللہ ہی کی تو شان ہے۔ پھر بھی کوئی کہیں کہ اللہ پتہ نہیں ہے یا نہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ آسمان اتنا کیسے کھڑا ہے۔ اللہ فرماتا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اتارا آسمان سے پانی، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ بارش اس سے مراد رحمت کی بارش، جب بارش نہیں آتی تو ہر انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی نسل انسانیت کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر نکالے اس سے پھل۔ پھل جو ہیں یہ نکلتے ہیں، پھل بھی ہمارے آسانی کے لیے ہیں، ہماری غذا کے لیے ہیں، جسم میں ذہانت کی تقویت کے لیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے رزقا لکم، یہ پھل تمہارے لیے رزق اللہ نے بنایا۔ اللہ فرماتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ ٹھہراؤ، نہ بناؤ اللہ کے لیے، اللہ کے مد مقابل کسی کو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ کیا مطلب ہے کہ پھر بھی اگر اتنی چیزیں اللہ کریم جل جلالہ تم کو عطا فرما رہا ہے، پھر بھی اگر اللہ کے ماں سوایا اللہ کے مد مقابل کسی کو لاؤ، تو کیا تم اس بات کو نہیں سمجھ رہے کتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے؟ یہ پھل زمین سے نکلے ہیں، گندم کا دانہ ڈالا جاتا ہے، وہاں سے پورا سٹا اور پتہ نہیں کیا سے کیا تیار ہو جاتا ہے، یہ آسمان سے جو بارش آتی ہے، رحمت کا پانی آتا ہے، یہ سارا انسانوں کے لیے تو ہے۔ پھر بھی اگر کچھ لوگ اللہ کے مقابلے میں کسی کو لائیں تو اللہ فرماتا ہے یہ تم نہیں سمجھتے، یہ تم نہیں جانتے، تمہیں سوچنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ اسی طرح آگے اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں کوئی شک ہو کس کے اندر، مما نزلنا علی عبدنا، اس پر جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے برگزیدہ بندے پر، مطلب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ فرماتا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک صورت اس کی مثل۔ قرآن مقدس میں تو 114 صورتیں ہیں نا، تو اللہ فرماتا ہے اگر شک ہے قرآن کہ معاذ اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن سرکار اپنی طرف سے گڑھ کے لے کے آئے، یہ اصحاب نے اپنی طرف سے لکھا، تو اللہ فرماتا ہے اگر اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کی حقانیت میں تم کو شک ہے تو لے آؤ اس کی مثل ایک صورت۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اکیلے نہیں اللہ کے سوا جہاں تک تمہارا اختیار ہے، جتنوں کو بلانا چاہتے ہو تم بلا لو۔
ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات کے اندر کیا ہو سچے ہو۔ جہاں تک تمہاری وہ آواز جاتی ہے، تمہارا اختیار جاتا ہے، تمہاری طاقت جاتی ہے، ساری دنیا تم اکٹھی کر لو اللہ کے ماں سوا، تم قرآن مقدس قرآن مجید قرآن رشید کی 114 صورتیں تو دور، قرآن مقدس قرآن مجید قرآن رشید کی ایک صورت بھی تم نہیں ہلا سکتے۔ اور مزید اس پر قرآن مقدس قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ کریم جل جلالہ نے مختلف چیلنج کیے ہیں کہ جو لوگ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مقدس جو ہے نا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھا اور اس کی حقانیت کے منکر ہیں، اللہ نے ان کو بار بار چیلنج کیا۔ اللہ فرماتا ہے ام یقولون افترا، کیا لوگ کہتے ہیں کہ یہ بنایا گیا ہے، مطلب وہ جو کہتے ہیں کہ قرآن گھڑا گیا، قرآن بنایا گیا۔ اللہ فرماتا ہے قل فأتوا بسورۃ مثلہ، تو لے آؤ ایک صورت اس کی مثل، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّہ، جہاں تک تم طاقت رکھتے ہو پکارو اللہ کریم جل جلالہ کے ماں سوا اگر تم کیا ہو سچے ہو، ایک صورت جو ہے نا لے کے آؤ اس کی مثل۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ ہود کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے چیلنج کیا، فرمایا ام یقولون افتراہ، کیا لوگ کہتے ہیں کہ یہ باندھا گیا ہے، یہ گھڑا گیا ہے۔ اللہ فرماتا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم، تو اللہ فرماتا ہے تو لے آؤ 10 صورتیں ایسی مفتریات، ایسی باندھ کر، ایسی گھڑ کر، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، پکارو اللہ کے ماں سوا، ان کنتم صادقین اگر تم کیا ہو سچے ہو۔ فرماتا ہے 10 صورتیں اللہ کریم جل جلالہ نے شرف میں کہ لے کے آؤ، مفتریات گھڑ کے لے کے آؤ، اپنی طرف سے بناؤ لیکن لے کے آؤ۔ یہ تو یہاں 114 صورتیں نا، تم 10 صورتیں لے کے آؤ اگر تم کیا ہو سچے ہو۔ اسی طرح اللہ کریم جل جلالہ نے ایک اور مقام پر ان کو چیلنج کیا، اور یہ انتہائی سخت قسم کا جو چیلنج ہے ان کے لیے تھا۔ اللہ کریم جل جلالہ سورہ طور کے اندر ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ یہاں پر تو اللہ کریم جل جلالہ نے صرف ایک آیت اور ایک بات کا چیلنج فرمایا کہ 10 صورتیں تو دور، اللہ فرماتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، پھر چاہیے کہ لے آئیں کوئی ایک بات، ان کانوا صادقین اگر وہ کیا ہیں سچے ہیں، ایک بات لے کے آئیں، ایک کلمہ جس کو کہا جائے یا ایک آیت ہی لے کے آئیں، قرآن مقدس کے مقابلے میں وہ نہیں لے کر آ سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے اگرچہ وہ سارے کو بلا لیں، ان کنتم من دون اللہ، اللہ کے سوا بلا لیں، ان کنتم صادقین اگر تم کیا ہو سچے ہیں، اگر تم کیا ہو سچے ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو شک ہے وہ جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا، اپنے برگزیدہ بندے پر، اس بندے سے مراد ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پاک ہیں، سرکار نے ان کو عبد فرمایا ہے۔ تو یہاں پہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت ایک حدیث کو پڑھتے ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نورانیت کا ذکر ہے، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ نے سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا نور پاک پیدا فرمایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں پھر نور کیوں کہتے ہو، بندہ اور چیز ہے، نور اور چیز ہے۔ تو ہم ان کو کہتے ہیں یہ تو قرآن مقدس قرآن مجید قرآن رشید کی جو ہے نا تعلیمات سے دوری ہے، یہ تو آپ کی لا علمی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی ہم قرآن مقدس قرآن مجید قرآن رشید سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کریم جل جلالہ نے کیا کیا، ان کو نور سے پیدا فرمایا، وہ بھی کیا ہے؟ نور ہے۔ یہ قرآن مقدس قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ انبیاء ہے، اس میں اللہ پاک جل جلالہ واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے، جس میں فرشتوں کا جس میں اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُکرمون۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کوئی پکڑ لیا یا بنایا بیٹا، کہ معاذ اللہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ اللہ فرماتا سبحانہ، وہ ذات کیا ہے؟ وہ پاک ہے،
بل عباد مکرمون، بلکہ وہ بندے ہیں جن کو عزت دی۔ فرشتوں کو بعض نے یہ کہا کہ فرشتے معاذ اللہ کریم جل جلالہ کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ تو بندے ہیں مکرمون جن کو عزت دی گئی ہے۔ تو فرشتے جو ہیں اللہ کریم جل جلالہ کے بندے ہیں، یہ اللہ واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے، اور پہ ایسے بندے جن کو عزت دی گئی ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ کریم ان کو عزت دی گئی ہے۔ تو اگر فرشتے نور ہو سکتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے، ان کو بھی عزت دی گئی ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ فرماتا ہے لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، مسیح ہرگز عار محسوس نہیں کرتے یہ کہ ان یکون عبدا للہ، کہ وہ ان کو کہا جائے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی مقرب جو فرشتے ہیں، عزت والے فرشتے ہیں، وہ اس بات میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے کہ ان یکون عبدا للہ، کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے۔ اللہ کا بندہ کہنے کے لحاظ سے فرشتے بھی عار محسوس نہیں کرتے، اور حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس میں عار محسوس نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے بھی، کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ اللہ کے بندے ہیں، اور فرشتے بھی اس آیت میں ثابت ہو رہا ہے اللہ کے بندے ہیں۔ تو جب اللہ کے بندے ہونے کے باوجود حضرت جبریل علیہ السلام بھی نور ہیں، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، حضرت میکائیل علیہم السلام سارے اللہ کے نور ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ ہونے کے لحاظ سے پھر اللہ کا نور کیسے نہیں بن سکتے؟ اگر فرشتے بندے بھی ہیں، نور بھی ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے نور بھی ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پس اگر ایسا نہ کر سکو، مطلب یہ جو قرآن مقدس کے لحاظ سے اللہ نے مثال دی کہ اس کی مثل 10 صورتیں لے کے آؤ، کوئی ایک بات لے کے آؤ، کوئی ایک صورت لے کے آؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، تو ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے جس کا وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان ہے، والحجارہ اور پتھر، اعدت للکافرین، یہ تو تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ اچھا، ایندھن کس کو بنایا جاتا ہے؟ آگ جلانے کے لحاظ سے ہم لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں، کیا ہر وہ شے جہاں آگ جو ہے وہ جلدی سے اثر کرے اور آگ جلدی سے بھڑک جائے، ہم وہ سرمایہ لاتے ہیں، وہ چیز لاتے ہیں، ہم آگ کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ ایندھن بنایا جا رہا ہے کن کو؟ انسانوں کو اور پتھروں کو۔ انسانوں سے مراد ہے کافر جنہوں نے دنیا کے اندر کفر کیا، اب وہ ہے کیا کہ ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور والحجارہ، پتھروں سے کیا مراد ہے کہ جن پتھروں کی کافروں نے کیا کی معاذ اللہ، یہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے ماں سوا، یہ کہتے تھے یہ ہمارے جو ہے نا معبود حقیقی ہیں، استغفر اللہ۔ اب یہ جو کافر بتوں کے سامنے جھکا کرتے تھے اور بتوں کو سجدہ کرتے تھے، ان بتوں کو، ان پتھروں کو بھی قیامت کے دن اللہ کریم جہنم کی آگ کے اندر ڈالے گا۔ یہ باطل معبود ہیں، حقیقی معبود نہ تھے، تو ان کو بھی اللہ کریم جل جلالہ کیا کرے گا؟ جہنم کے اندر ڈالے گا۔ اعدت، یہ جو جہنم تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ للکافرین، یہ تو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ تم وہم فیہا خالدون۔ اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وبشر الذین آمنوا، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، وعملوا الصالحات، اور اچھے چنگے اعمال کرنے والوں کے لیے بھی کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ اللہ کیا خوشخبری ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان لہم جنات تجری، ان کے لیے کیا ہے؟ باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں۔ اللہ اکبر۔ کلما رزقوا منہا من ثمرات الرزقا، جب کھلایا جائے گا ان باغوں میں سے ان کو رزق، قالوا ھذا الذی رزقنا، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے رزقنا جو ہمیں پہلے دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے ہمیں رزق دیا گیا، یہ تو وہی ہے نا۔
اللہ فرماتا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو کہا جائے گا کہ دیا گیا ہے ان پھل کی صورت میں ملتا جلتا، ذائقے کے اندر نہیں، یہ ان پھلوں سے صورتاً ملتا جلتا ہے۔ اللہ فرماتا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ان کے لیے کیا ہے، ان میں پاکیزہ ازواج ہوں گی، مطہر پاکیزہ کیا ہوں گی، ازواج ہوں گی، بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس کے اندر کیا رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اب قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید میں اللہ کریم جل جلالہ نے جنتیوں کی نشانیاں بتائیں کہ اللہ کریم جل جلالہ کیا کرے گا، ان کو جب رزق دے گا تو وہ کیا کہیں گے، وہ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں جب جنت میں جا کر جب رزق کو کھائیں گے تو وہ کہیں گے اس کی مثل تو ہمیں کیا دیا گیا ہے، پہلے دیا گیا ہے۔ اللہ کیا فرمائے گا، یہ صورتاً تو ملتا جلتا ہے لیکن ذائقے کے اعتبار سے کیا ہے اور ہے۔ روایت سنیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا، اب اس کی شان کیا ہوگی، سرکار فرماتے ہیں اس کا جو چہرہ ہوگا، ان کا جو چہرہ ہوگا وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جنت میں کیا ہوگا، ان کی برتن جو ہیں وہ جنت کے ہوں گے، سونے کے، جنت کے برتن جو ہیں جنت میں وہ سونے کے ہوں گے، اور کنگن سونے اور چاندی کے ہوں گے، سونے اور چاندی کے لحاظ سے ان کو برتن دیے جائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کے راوی ہیں، آقائے دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بے شک جنت میں 100 درجات ہیں اور ہر دو درجوں میں آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے۔ 100 درجے ہیں جنت کے اندر اور ہر درجے کے اندر کتنا فاصلہ ہے، جتنا آسمان و زمین کا ہے، تو 100 درجے ہیں وہ جنت کے اندر، اللہ اکبر۔ اور سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں فردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور باقاعدہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے آرڈر ارشاد فرمایا کہ جب بھی اللہ کریم جل جلالہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کیا کرو، یہ سب سے اعلیٰ جو ہے وہ درجہ ہے جنت کا۔ اسی طرح یہ جو آیت کریمہ تھی کہ ان کے لیے باغات ہیں، کھانے کے لیے ان کو پھل دیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو ہمیں پہلے رزق دیا گیا، تو اس کی تشریح کے اندر روایت میں کیا آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنتی کو ایک پیالہ دیا جائے گا، وہ اس میں سے کھائے گا، پھر اس کو دوسرا اسی طرح کا پیالہ دیا جائے گا، وہ کہے گا یہ تو پہلے کی طرح ہے، جس طرح مجھے پہلا پیالہ ملا یہ تو اسی کی مثل ہے، تو فرشتے کہیں گے تم کھاؤ۔ وجہ کیا ہے کہ ان کا رنگ تو ایک ہے لیکن ان کا ذائقہ کیا یہ مختلف ہے۔ اور امام ابن جریر نے نقل کیا حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا کہ اہل جنت نے کوئی شخص جب پھل کو توڑے گا ابھی وہ پھل اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا کہ اس درخت پر اس کے بدلے میں کیا ہوگا، دوسرا پھل لگ جائے گا، تو وہ کہے گا یہ تو اسی طرح ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے پھل شکل و صورت میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں تاکہ جنتی ان کی طرف کیا ہوں، راغب ہوں، کیونکہ کوئی شے نہیں دیکھنے کے لحاظ سے دل میں ایک عجیب سا جاتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے، تو جب وہ صورتاً دیکھیں گے یہ وہی پھل ہیں جو دنیا کے اندر میں کھاتا تھا تو اس کی طرف کیا ہوں گے، زیادہ راغب ہوں گے، لیکن یہ صورتاً تو کیا ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی مشابہت ہوگی، لیکن ذائقے کے اعتبار سے ان کا جو ذائقہ ہوگا وہ بدلتا رہے گا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ جو جنتی حوروں کا ذکر کیا گیا اس آیت کریمہ کے اندر کہ اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ، تو ابن جریر نے اپنی صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ وہ جنتی جو حوریں ہوں گی وہ نجاست سے پاک ہوں گی، ہر قسم کی نجاست سے، چاہے اس کا تعلق حیض کے ساتھ ہو، پیشاب کے ساتھ ہو، پاخانہ کے ساتھ ہو، یہ جو ناک سے گندگی آتی ہے اس کے ساتھ ہو، تھوک کے ساتھ ہو، بچہ جننے کے لحاظ سے ہر قسم کی نجاست سے وہ کیا ہوگی، پاک ہوگی، اللہ اکبر۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ادنا درجے کا جنتی شخص وہ ہوگا جس کے 80,000 خادم ہوں گے، اللہ اکبر، 80,000 خادم جنت میں جس کے ہوں گے وہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا، تو پھر اعلیٰ جنتی کی کیا بات ہے۔ اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا، امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔
ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جنت کی ازواج میں سے کوئی عورت جھانکے تو تمام روئے زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے اور سورج اور چاند کی روشنی مانند پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ جنتی حور اگر زمین کی طرف جھانکے تو یہ جو سورج کتنی بڑی روشنی ہے اور چاند کی جو اتنی نورانیت والی روشنی ہے جو ساری زمین کو جگمگا رہے ہیں، یہ تھوڑی پڑ جائے گی اس کے نور کے سامنے۔ اتنا حسن اور اتنا نور اللہ کریم جل جلالہ جنتی حور کو عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جنتیوں کی شان کو آگے مزید بیان کیا گیا۔ اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ درس قرآن کا سلسلہ جو ہے زندگی کے آخری لمحات تک جاری رہے۔ آج ہماری الحمدللہ 25 آیات مکمل ہو چکی ہیں، 15 سے لے کر 25 تک۔ انشاءاللہ 26ویں آیت سے ہم اگلا درس شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔